وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ یہ سورہ اعراف کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 57 اور 58۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہے، یعنی بارش کی خوشخبری دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے، شاید تم سبق حاصل کر لو۔ اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں۔ یہ سورۃ اعراف کا ایک حصہ ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ مشرکین عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کا پیدا کرنے والا تو مانتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ بلکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے اس دنیا کی ساری کارروائیاں کچھ اپنے دیوتاؤں، مقرب دیوتاؤں کو یا فرشتوں کو سپرد کر رکھی ہیں اور خود الگ بیٹھا ہوا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نہیں صرف ہم نے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ساری کائنات کی تدبیر ہم کرتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، پیچھے فرمایا پیدائش کرنا بھی ہمارا کام، حکم چلانا بھی ہمارا کام، یہ ساری بات بتائی تھی۔ اور اس کے لیے یہ بھی ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے 6 دن میں یہ کائنات پیدا فرمائی اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ تو یہاں اس تدبیر کائنات کا ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے جو بارشوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ مشرکین عرب کے خیال میں یہ بارشوں کا اترنا بھی یہ دیوتاؤں کے ذریعے ہوتا ہوگا، کہ جب قحط پڑا تو دیوتاؤں کے سامنے منت مانی، ان سے نظر نیاز کی، اور اس کے بعد پھر یہ توقع رکھی کہ ان کے تصرف سے بارش اترے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش اتارنے والے بھی ہم ہیں، سارا انتظام ہمارا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکالا ہے جو عقیدہ آخرت سے متعلق ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ هو الذی یرسل الریاح، وہی اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن، جو خوشخبری سنانے والی ہوتی ہے، یعنی بارش آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دیر کے بعد بارش آنے والی ہے۔ بین یدی رحمتی، اپنی رحمت یعنی بارش کے پہلے، اس سے آگے آگے یہ ہوائیں بھیجتا ہے باری تعالیٰ۔
اس پہلو کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا کہ ذرا یہ دیکھو کہ بارش آنے سے پہلے تیز ہوائیں جو چلتی ہیں یہ ایک طرف بادلوں کو ہاکا کر لاتی ہیں، اور دوسری طرف اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، اور دوسرے چونکہ یہ بارش کا پیش خیمہ عموماً سمجھی جاتی ہیں، اس لیے جو لوگ بارش سے کے سامنے ہیں یا کہیں کھلے میدان میں ہیں تو وہ اپنے بارش کا انتظام کر لیتے ہیں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو دیکھیے جہاں کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکائے ہوئے ہیں تو فوراً آدمی جا کر اس کو اتارے گا، اتار کر محفوظ جگہ پر رکھے گا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جیسے بہت سے حفاظتی اقدامات کرنا ہوتے ہیں، ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے تو ہوائیں جب چلی تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی پناہ گاہ لینی چاہیے، تو یہ ہواؤں کا بھیجنا ایک طرف تو خوشخبری کا سبب ہوتا ہے اور دوسرا وہ انسان کو اپنے حفاظتی انتظامات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں یہ ہوائیں۔ اور بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رحمت سے تعبیر فرمایا، بین یدی رحمتی، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے بارش کو تعبیر فرمایا، اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ساری نشو و نما کا دار و مدار بارش پر ہے۔ هو الذی خلق من الماء کل شیء حی، اگر بارش نہ ہو، بارش اگر نہ ہو تو کائنات زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ جتنے دریا ہیں، جتنی نہریں ہیں، جتنے کنویں ہیں، جتنے تالاب ہیں، وہ سب بارش سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو نہ کھیتی اگے، نہ انسان کی پیاس بجھے، نہ کوئی اور کاروبار زندگی ٹھیک طرح انجام دیا جا سکے۔ تو یہ بنیادی سبب ہے انسان کی زندگی کی بقا کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ آج بھی آدمی اگر خود چاہے کہ میں وہ قدرتی بارش اپنے اوپر برسا لوں تو ہزار کوشش کے باوجود نہیں کر سکتا، کتنے ہی جتن کر لے قدرتی بارش نہیں حاصل ہو سکتی جو آسمان سے اترتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام ہوتا جس میں انسان کی کچھ صنعت کو دخل ہوتا، جیسے نباتات اگتی ہیں تو کچھ نہ کچھ دخل انسان کا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کچھ بیج ڈال دیا، زمین کو ہموار کر لیا، پانی دے دیا، لیکن بارش برسانے کے لیے انسان کے صنعت کا کوئی دخل نہیں، یہ صرف براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تعبیر فرمایا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے، اس نعمت کا، اس رحمت کا ذکر بار بار فرمایا ہے تاکہ انسان ذرا سوچا کرے۔ تو فرمایا کہ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں بوجھل بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ ایک عظیم حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بارش کیسے برستی ہے۔ سمندر سے مانسون اٹھتا ہے اور وہ سمندر کے پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، اور اس طرح اٹھاتا ہے کہ اس کی ساری کڑواہٹ نیچے رہ جاتی ہے، اور پھر یہ پانی
مانسون کی شکل میں ٹنوں اور منوں کے حساب سے بادل میں بھرا ہوتا ہے، اور یہ خودکار طریقے پر آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور یہ خودکار کارگو سروس اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی ہے اس کو، جو اتنے بڑے بڑے ٹینکر لے کر ادھر سے ادھر پھرتا ہے، حتیٰ اذا اقل سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بوجھل بادلوں کو، بوجھ والے، ثقالن کا لفظ استعمال فرما کر خاص طور پر متوجہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا بوجھ جو اس بادل میں ہوتا ہے، اگر بادل کی جو گھٹا برسنے والی ہوتی ہے اس کو دیکھو، اس کے اندر کتنا بوجھ ہوتا ہے، اتنا بوجھ تم ہوا کے دوش پر منتقل کرنے کے قابل تھے؟ آج بھی تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی ایسے جہاز تیار کر سکتی ہے جس میں اتنا ٹنوں پانی بھرا ہوا ہو اور وہ بغیر کسی انجن کے لے کے جا رہا ہو، اس کو لے کر سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتا ہوں، سقناہ لبلد میت، اس کو ہم ہنکا کر لے جاتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف۔ مردہ شہر سے کیا مراد؟ کہ وہ شہر جس پر قحط پڑا ہوا تھا اور زمین اس کی مرجھائی ہوئی تھی، نہ اس میں سبزہ تھا، نہ اس میں پانی تھا، نہ اس میں رویدگی تھی، نہ اگنے کی صلاحیت تھی۔ کہاں لے گئے؟ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، وہاں جا کر پانی اتارا جہاں ضرورت تھی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے ہم نے ہر قسم کے پھل نکالے۔ وہی مردہ زمین جو خشک پڑی تھی، جو سوکھی ہوئی پڑی تھی، جس میں اگر کوئی پتا تھا بھی تو مرجھایا ہوا تھا، وہیں سے ہم نے اس کے اندر یہ طاقت پیدا کر دی کہ وہ ہر قسم کے پھل نکال کر لا رہی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ سب کام کیا دیوتا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم ہی کر رہے ہیں، خلق و امر کے مالک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمہارا خیال کہ یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بیٹھ گیا ہے اور اپنے کام دوسروں کے ثبوت کر دیے ہیں، کتنی احمقانہ بات ہے۔ اگر روزمرہ اصل میں ہمارے جو ایک چیز روزمرہ ہوتی رہتی ہے اس کا جو حیرتناک پہلو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے۔ اگر دیکھے انسان تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ حیرتناک ہی حیرتناک ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، ہر چیز ایک عجیب چیز ہے۔ لیکن صبح شام دیکھتے دیکھتے نگاہیں عادی ہو گئی ہیں، اس لیے اس کے تعجب کا پہلو، اس کا حیرت کا پہلو وہ نہیں سامنے رہتا۔ اسی طرح بارش برستی ہے، جب بھی موقع ہوتا ہے بارشیں برستی ہیں، آسمان پہ ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں اور زمین پر برستے ہیں، تو یہ دیکھتے دیکھتے یہ نظارہ دیکھتے دیکھتے نگاہیں عادی ہو گئی ہیں۔ اس میں جو معجزانہ پہلو تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، ان کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں یہ آسمان سے بارش اتارنے کا تذکرہ مختلف پہلوؤں اور مختلف اسالیب سے فرماتے ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھے، اس پر غور کرے۔ اب فرمایا اسی سے ایک نتیجہ نکالا، کذالک نخرج الموتیٰ،
جو تم یہ بارش کا منظر دیکھ رہے ہو کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہاں سے ہر طرح کے پھل نکال دیے، تو یہ بھی زمین بھی تو مردہ پڑی تھی، اس میں ایک بیج پانی ڈال کر ایک بیج ڈالا تو وہ لہلا اٹھی، وہ زندہ ہو گئی۔ تو جو ذات ایک مردہ زمین کو تمہارے آنکھوں کے سامنے زندگی بخشتی ہے، تو کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ تو کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم میتوں کو نکالیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کریں گے جیسے زمین کو زندہ کیا۔ تو اس بارش کے عمل سے ایک طرف توحید منظر سامنے آ رہا ہے اور دوسری طرف آخرت کا، کہ یہ آخرت کے اوپر دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح زندہ کریں۔ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو شروع میں کچھ بارش نازل ہوگی، اور اس کے بعد بارش کے بعد مردے جو ہیں وہ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے زندہ کو اٹھائیں۔ تو کذالک نخرج الموتیٰ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جس طرح ہم بارش سے زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کو بھی زندہ اس طرح کریں گے کہ بارش ہوگی اور بارش کے بعد پھر وہ ان کے اندر زندگی کے آثار آئیں گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ پھر فرمایا لعلکم تذکرون، یہ ساری باتیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید تم سبق حاصل کر لو۔ یہ آسمان کی جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت بالغہ کا جو نشانیاں ہیں، ان میں اگر غور کرو گے تو تمہیں سبق حاصل ہوگا۔ پھر اس سے ایک تیسرا نتیجہ نکالا، یہ ایک طرح سے ایک تیسرا جو عقیدہ اسلام کا ہے، رسالت، اس کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ بلبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ بارش تو برستی ہے جہاں ہم برساتے ہیں، لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو اچھی ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، تو وہاں پر جب بارش برستی ہے تو اس سے سبزہ لہلہانے لگتا ہے، اس سے خوب پھل بوٹے نکلتے ہیں۔ لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو شور ہیں، ان میں نمک ہے، بنجر ہے۔ بنجر سے مراد یہ ہے کہ وہ لکانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، بارش وہاں پر ہی برستی ہے۔ لیکن جو اچھی زمین ہوتی ہے اس سے تو سبزہ نکل آتا ہے، اس سے ترکاریاں نکل آتی ہیں، اس سے پھل نکل آتے ہیں۔ اور جو شور زمین ہوتی ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، تو وہ بارش تو وہاں پر برستی ہے لیکن اس سے کچھ نہیں نکلتا سوائے کچھ ناقص پیداوار کی۔ بعض اوقات کچھ چھوٹے موٹے گھاس پھوس نکل آتی ہے، لیکن کوئی کارآمد چیز وہاں سے نہیں اگتی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو شخص فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی اپنی صلاحیت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اس میں صلاحیت ہے قبول حق کی، تو آسمان سے جو بارش برس رہی ہے یعنی وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے گا۔ اور اگر وہ زمین ہی خراب ہے، یعنی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں بات سننے کی، سمجھنے کی، طلب حق ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے تو
گھاس پھوس ہی پیدا ہوگا، ایسا پھوس کہ جو کسی بھی کام نہ آ سکے۔ تو فرمایا بل بلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے۔ والذی خبث، اور وہ زمین کہ جو خراب ہو گئی ہو، لا یخرج الا نکدا، اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف رخ سے دکھاتے رہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کرے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ مشرکین کے اوپر اس قرآن کا کیوں اثر نہیں ہو رہا۔ یہ قرآن تو ایسا ہے جس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھٹ پڑتا، لیکن ان کے دلوں پر نہیں اثر کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین ہی خراب ہے، طلب حق ہی نہیں ہے۔ ان کے دل جو ہیں وہ حب مال سے، حب جاہ سے بھرے ہوئے ہیں، تو اب ان میں قبول حق کی صلاحیت نہیں رہی۔ اس واسطے اگر یہ نہیں مان رہے قرآن کو تو اس میں کوئی قرآن کا قصور نہیں ہے، اس شور زمین کا قصور ہے کہ جو اس کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے۔ ابھی جو فرمایا کہ ہم اسی طرح مختلف رخ سے دکھاتے رہتے ہیں نشانیاں، یہ جو قرآن کریم میں تکرار ہے، ایک ہی مضمون بعض اوقات کا کئی مرتبہ آیا ہے اور مختلف اسالیب سے آیا ہے، تو اس کی طرف یہ ایک طرح سے اشارہ نصرف کے لفظ سے۔ نصرف کے معنی ہوتے ہیں گردش دینا، پھیرنا۔ تو ہم مختلف طریقوں سے پھیرتے ہیں، پھیر کر لاتے ہیں آیتیں، مختلف اسلوبوں سے لاتے ہیں، مختلف انداز سے لاتے ہیں، مختلف دلائل کے ساتھ لاتے ہیں۔ ایک ہی چیز بعض اوقات بار بار آتی ہے، کس لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں۔ بات کیا ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی بات اگر بار بار کہی جاتی رہے اور مختلف عنوانات سے کہی جاتی رہے تو کبھی نہ کبھی اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا ایک ہی بات کو بار بار دہرایا ہے، اس لیے دہرایا ہے تاکہ وہ ہمارے دلوں کے اندر نقش ہو، دلوں پر نقش ہو، اور اس کے مطابق ہم اپنے زندگی کا سانچہ بنائیں۔